الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ سوال موصول ہوا ہے کہ اللہ کہاں پر ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ جناب اللہ عرش پر ہے۔ اہل سنت والجماعت کا اس عقیدہ پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، مخلوق سے جدا ہے۔ اس کے برعکس اہل باطل کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ قرآن و حدیث اور اجماع و فطرت اس باطل عقیدہ کا رد کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ 661 ہجری کی پیدائش ہے، 728 ہجری ان کی وفات ہے۔ فرماتے ہیں کہ ذات باری تعالیٰ کے بارے میں چوتھی قسم کے لوگ امت مسلمہ کے اسلاف اور ائمہ دین و علم ہیں۔ وہ کتاب و سنت میں جو کچھ بھی آیا ہے اس پر بغیر کسی تحریف کے ایمان لائے ہیں اور اس کا اثبات کیا ہے۔ انہوں نے اس بات کا اثبات کیا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے اور وہ اپنے عرش پر مستوی اپنی مخلوق سے جدا ہے۔ سمجھ آ رہی نا بھائی؟ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، عام لوگوں کے ساتھ اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے انبیاء و اولیاء کے ساتھ مدد، نصرت اور کفایت کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، اور قریب اور مجیب بھی ہے۔ سورۃ مجادلہ کی آیت نمبر 7 میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کا پورا علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل۔ اے اللہ تو سفر میں ساتھی اور گھر میں نائب ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1342۔ اللہ تعالیٰ سفر میں مسافر کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور اس کے وطن میں اس کے گھر والوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی ذاتوں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ فرمان محمد ہے جو سورۃ الفتح آیت نمبر 29 میں ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد الرسول اللہ اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ میرے بھائی، یہاں مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان کے اعتبار سے آپ کے ساتھ ہیں، یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ صحابہ کرام کی ذاتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ مجموع الفتاوی لابن تیمیہ جلد نمبر 5 اور صفحہ 231۔ اگر کوئی کہے کہ اس فرمان نبوی کا کیا معنی ہے، اذا کان احدکم یصلی فلا یبصق قبل وجهه فان اللہ قبل وجهه اذا صلی، یہ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ 58 اور حدیث نمبر 406، صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ 307 اور حدیث کا نمبر ہے 547۔ اذا کان احدکم یصلی، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے، فلا یبصق قبل وجهه، تو اپنے سامنے نہ تھوکیں، فإن اللہ قبل وجهه، کیونکہ جب وہ نماز پڑھتا ہے، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہوتے ہیں، قبل وجهه۔ ہم کہتے ہیں کہ ان جیسی احادیث مبارکہ کا ظاہر معنی حق ہے۔ امام ابن عبد البر جن کے پیدائش 368 ہجری ہے اور وفات 463 ہجری ہے، فرماتے ہیں کہ بعض لوگ جو معتزلہ کے مذہب کی طرف مائل ہوئے ہیں، انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ میں ہے، عرش پر نہیں ہے۔ یہ بات ایسا کہنے والے کی جہالت ہے، کیونکہ جس حدیث میں قبلہ کی جانب تھوکنے سے ممانعت وارد ہوئی ہے، اسی حدیث میں نمازی کے لیے اپنے پاؤں کے پنجے اور بائیں جانب تھوکنے کی اجازت بھی موجود ہے۔ یہ بات ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ ہونے کا دعویٰ کی دلیل کا توڑ ہے۔ التمہید لابن عبد البر جلد نمبر 14 اور صفحہ نمبر 157۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اپنے ظاہر معنی پر حق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہونے کے ساتھ ساتھ نمازی کے سامنے بھی ہوتا ہے۔ یہ صفت تو مخلوقات کے لیے بھی ثابت ہے،
جیسا کہ اگر انسان آسمان سورج چاند سے سرگوشی کرے تو آسمان سورج اور چاند اس کے اوپر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے سامنے بھی ہوں گے۔ الفتاوی یہ کتاب کا حوالہ ہے، الفتاوی الحمویۃ الکبریٰ لابن تیمیہ جلد نمبر 2 صفحہ 118۔ دوبارہ سنیں، الفتاوی الحمویۃ الکبریٰ، الحمویۃ الکبریٰ لابن تیمیہ جلد نمبر 2 صفحہ 118۔ دوسرا والا مجموع الفتاوی لابن تیمیہ جلد نمبر 5 صفحہ 107۔ نیز فرماتے ہیں، یعنی اس بارے میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ کتاب و سنت سے مکمل ہدایت اور کامل نور اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جو قرآن و سنت پر تدبر کرتا ہے، حق کے اتباع کا ارادہ رکھتا ہے، کلمات میں تعریف اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں الحاد سے اعراض کرتا ہے۔ کوئی یہ گمان نہ کر بیٹھے کہ اس میں سے کوئی بات ایک دوسرے سے متنافی سے ہے۔ مثلا کوئی یہ کہے کہ قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے کا بیان اس فرمان الہی کے خلاف ہے۔ وہ فرمان کیا ہے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں تم ہوتے ہو۔ نیز اس فرمان نبوی کے بھی خلاف ہے کہ جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہوتا ہے۔ یہ تعارض والی بات غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی حقیقی طور پر ہے اور عرش پر بھی حقیقی طور پر ہے۔ ان دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے یوں جمع کیا، وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ وہی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ وہ زمین میں داخل ہونے والی اور اس سے نکلنے والی چیزوں، آسمان سے اترنے والی اور اس میں چڑھنے والی چیزوں کو جانتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے کہ وہ عرش پر ہر چیز کو جانتا ہے، اور ہم جہاں بھی ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث اوال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے اور تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ عربی لغت میں مع کا کلمہ جب مطلق استعمال کیا جائے تو اس سے مراد بغیر کسی سمت اور ملاپ کے مطلق مقارنہ ہوتا ہے۔ اس سے مراد بغیر کسی سمت یا ملاپ کے مطلق مقارنہ ہوتا ہے۔ جب اسے کسی معنی کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جاتا ہے تو اس معنی پر دلالت کرتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم چلتے ہیں تو ہمیشہ چاند اور ستارے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سامان میرے ساتھ ہے۔ آپ یہ بات اس وقت بھی کہہ دیتے ہیں جب سامان آپ کے سر پر ہو، اس لیے وہ آپ کے ساتھ ملا ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر حقیقی طور پر ہے، اپنے مخلوق کے ساتھ بھی حقیقی طور پر ہے۔ پھر اس معیت یعنی ساتھ کے احکام مختلف جگہوں کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ زمین میں داخل ہونے والی اور نکلنے والی سب چیزوں کو جانتا ہے، پھر فرمایا کہ جہاں بھی تم ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تو اس معیت سے مراد یہ ہے کہ وہ تم پر مطلع رہتا ہے، تم پر گواہ ہے، تم پر نگہبان ہے اور تمہارے بارے میں خوب جاننے والا ہے۔ سلف صالحین کے اس بات کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ظاہری اور حقیقی معنی یہی ہے۔ مجموع الفتاوی لابن تیمیہ جلد نمبر 5 صفحہ 102۔ عالم عرب کے مشہور عالم شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نمازی کے سامنے ہوتا ہے،
اس سامنے ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ نمازی اور دیوار کے درمیان ہو یا نمازی اور اس سترے کے درمیان ہو جس طرف وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہونے کے باوجود نمازی کے سامنے ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جب سورج طلوع یا غروب کے وقت افق میں ہوتا ہے تو اس کا آپ کے سامنے ہونا ممکن ہوتا ہے، حالانکہ وہ بلندی پر ہوتا ہے۔ القول المفید علی کتاب التوحید جلد نمبر 2 صفحہ 6۔ ثابت ہوا کہ حدیث کا ظاہری معنی حق ہے۔ اس سے آیت کریمہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ سورۃ القمر کی آیت نمبر 115۔ اور مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، تم جس طرح بھی رخ کرو گے وہی اللہ کا چہرہ ہوگا، سمجھنے میں آسانی پیدا ہوگی۔ اب وجہ اللہ کے یہ معنی بیان ہوئے ہیں، قبلۃ اللہ مراد ہے۔ یہ امام مجاہد بن جبر رحمہ اللہ الاسماء والصفات للبیہقی جلد نمبر 2 صفحہ 107 وسندہ حسن تفسیر طبری جلد نمبر 2 صفحہ 524 اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 14 تا 17 کی تفسیر ہے۔ نمبر 2، اس سے اللہ تعالیٰ کا حقیقی چہرہ مراد ہے۔ یہ اکثر ائمہ کرام کی تفسیر ہے اور یہی راجح اور صواب ہے۔ امام الائمہ ابن خزیمہ رحمہ اللہ جن کی پیدائش 223 ہجری ہے اور 311 ہجری میں ان کی وفات ہے، اس آیت کریمہ کو دلیل بناتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ایک چہرہ ثابت کیا ہے جسے جلال اور اکرام کے ساتھ متصف کیا ہے اور اس کے لیے بقا کا فیصلہ سنایا ہے، اور اس سے ہلاکت کی نفی کی گئی ہے۔ ہمارا اور حجاز تہامہ یمن، عراق، شام اور مصر کے ہمارے تمام علماء کرام کا مذہب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے وہ تمام صفات ثابت کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے۔ ہم اس بات کا زبان سے اقرار، دل سے اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ ہم اپنے خالق کے چہرے کو مخلوق کے چہروں سے تشبیہ نہیں دیتے۔ ہمارا رب مخلوق کے ساتھ تشبیہ سے مبرہ و منزہ ہے، صفات کا انکار کرنے والوں کے قول سے بہت بلند ہے، باطل پرستوں کے معدوم کہنے سے بھی پاک ہے، کیونکہ جس چیز کی کوئی صفت نہ ہو وہ معدوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان جہمیوں کی باتوں سے بھی پاک ہے جو ہمارے خالق کی ان صفات کا انکار کرتے ہیں جو اس نے اپنے لیے اپنی کتاب میں اور اپنے نبی کی زبان پر بیان فرمائی۔ کتاب التوحید للامام ابن خزیمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 25 تا 26 کا ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی عقیدے پر ہمارا ایمان، ایقان اور اعتقاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے آسمانوں پر ہے اور اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ ہر ایمان والے کے ساتھ ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم۔